انہیں بصرے خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے، خلیفہ قتل ہو گیا ہے، قتل ڈالتے ہیں علی کے سر، علی کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی، وہ تو ہوئی حکومت پہ قبضہ ہمارا ہو جائے گا۔ یہ ایک پورا گروہ لے کے، ایک لشکر لے کے بصرہ سے روانہ ہو گئے، خبر مدینے پہنچ گئی۔ مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا، علی نے رستے میں جا کے کہا انہیں مدینے داخل ہونے سے پہلے روکے۔ رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے، جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکا اسے کہتے ہیں میدان جمل، جس کی وجہ سے یہ جنگ مشہور ہے جنگ جمل۔ اب وہاں پہ آ کے اونٹ کھڑا ہو گیا، اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس سے پہلے رستے میں ایک لائن میں بھول گیا، میں ایک لمحے کے لیے واپس جاتا ہوں، ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے اس اونٹ پہ کتے بھونکے تھے۔ اس بی بی نے طلحہ اور زبیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا مقام حواب ہے۔ اس نے لرز کے کہا آدھی رات کو مجھے محمد نے جگا کے کہا تھا جسے مقام حواب کے کتے بھونکے وہ حق پہ نہیں بھونکے۔ میری بیویوں میں سے ایک بیوی جسے حواب کے کتے بھونکیں گے وہ حق کے خلاف تھے۔ 40 بندوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی کہ یہ جگہ حواب نہیں۔ یہ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہیاں تھیں، جنہوں نے ہوا پہ جھوٹی گواہیاں دے دی، یہی گواہیاں فتح میں استعمال ہوئی تھی۔ اب آ کے کھڑے ہو گئے، میدان سج گیا، علی ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کی سازش تھی کہ علی کے ہاتھوں قتل عام ہو تاکہ ہم علی کی دشمنی میں مزید اضافہ کر سکیں۔ علی چاہتے تھے کہ مزید قتل عام نہ ہو۔ مولا علی نے بس میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں، چند چہرے نیند میں آ گئے ہیں تو اب میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں، بس بات مکمل کروں سرکار بسم اللہ۔ مولا نے بسم اللہ سرکار، بادشاہ حسین عزت دے، مولا نے جناب حسن کو بھیجا، حسن جا کے سمجھا کے آ۔ جناب حسن آئے، اس وقت یہ بی بی خیمے میں تھی۔ حسن نے آ کے کہا میرے بابا علی نے مجھے بھیجا ہے، بابا جنگ نہیں کرنا چاہتے، بابا چاہتے ہیں کہ آپ واپس مدینے خیر و خیریت سے عافیت سے چلے جائیں، یہ گروہ آپ کو اکسا رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ہر صورت میں جنگ کروں۔ مولا حسن واپس آئے، مولا نے آ کے کہا مولا بابا میں نے کہا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مولا سوچ رہے تھے کہ کہیں جنگ رکے۔ مولا نے آخری حربہ استعمال کیا، مولا نے فرمایا محمد بن ابی بکر تم جاؤ۔ جب محمد بن ابی بکر گئے تو کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے خیمے کے باہر 2 سپاہی کھڑے تھے پہرا دینے کے لیے۔ جب محمد اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نیزوں کے ساتھ محمد کو روکا، کہاں جا رہے؟ اس نے کہا میری بہن ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے منع کیا ہے کہ محمد بھی آئے تو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ محمد بن ابی بکر نے دروازے سے کہا میں بھائی ہو کے ملنے آیا ہوں اور آپ نے سپاہیوں کے ذریعے مجھے روست دیا ہے۔ انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے کہا تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر تو میرا بھائی ہوتا تو میرے لشکر پہ ہوتا، تو علی کے لشکر پہ نہ ہوتا، جملے محمد بن ابی بکر کے نہ ہو، میں اپنی گردن کا لہو دوں۔ محمد بن ابی بکر کا کس بھائی ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ تیرے جیسی 1000 بہنیں ہو، میں علی کی نوکری سے قربان میں علی کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے سامنے حدیث پیغمبر ہے، متوجہ صاحب، میں وار دوں علی کے نوکری سے۔ اس کا پھر محمد واپس جا، محمد بن ابی بکر واپس آ گئے۔ صبح کے وقت اونٹ کو میدان کے بالکل وسط میں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے اونٹ بھی عام اونٹوں جیسا نہیں تھا، اس کا چہرہ ہیبت ناک تھا، نکیلے دانت تھے، لمبا قد تھا، اونٹوں میں بھی وحشت ناک اونٹ تھا، جس پہ لا کے اماری رکھی گئی، اماری میں انہیں بٹھایا گیا، ارد گرد حصار گھوڑوں کا باندھا گیا۔ جب مولا علی نے فرمایا سپاہیوں سے کہ حملہ کیا جائے، حملہ کرنے کے لیے جب علی کے نوکر آگے گئے اور صف باندھ کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مقابلے پہ آنا چاہے تو آئے، کتابیں کہتی ہیں کہ دوسری طرف سے اب کیا سازش ہوئی؟ وہ سازش نہیں ملا، ایک سپاہی ادھر سے آتا، اونٹ کی مہار چومتا اور علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے جا کے اپنی گردن کرتا۔
गर्दनें कटनी शुरू हो गई। लोग रज़ाकराना तौर पे अपने आप को मौत की घाट उतारना शुरू। सिपाहियों ने कहा या अली लड़े किससे? हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो सामने आके गर्दनें कर देते हैं। ऊंटों की कोई मुहार चूम रहा है, कोई ऊंट के पांव चूम रहा है। अली ने खड़े होकर फरमाया मुझे अंदेशा है जैसे सामरी के बछड़े की पूजा हुई थी, इस ऊंट की पूजा ना होनी शुरू हो जाए। तो मौला फिर इसका हल क्या है? मौला ने फरमाया इसका हल है सिपाही वापस आओ, तीरंदाज नीचे उतर आओ, वापस आओ सारे। सारे अली के पीछे वापस आए। मालिक अस्तर खैमे से निकले। हुक्म बादशाह। मालिक घोड़े की जीन पे आओ, तलवार निकाल। मालिक घोड़े की जीन पे बैठे। मौला हुक्म फरमाया ऊंट की टांग काट के आ। अब अली के नौकर पीछे बैठे, अली के बेटे जो हैं वो टीले पे हैं और अली देख रहे हैं। मालिक अस्तर घोड़े की जीन पे हुक्म अली आया, तलवार न्याम से निकाली, पूरी शिद्दत से मालिक दौड़ के गए, घोड़े की जीन छोड़ी, घुटनों के बल खड़े होकर मालिक ने वार किया, ऊंट की गर्दन काटी। मालिक घोड़े की पूंछ पे सवार हुए, घोड़ा आगे निकल गया। पीछे मुड़ के मालिक ने देखा 3 ऊंटे, टांगों पे ऊंट खड़ा है। एक टांग कट चुकी है लेकिन ऊंट खड़ा है। मालिक फिर वापस आगे से घूम के फिर वापस आए, पूरी शिद्दत के साथ दूसरा वार किया, दूसरी टांग कट गई, 2 टांगे ऊंट खड़े। मालिक फिर टीले के ऊपर से घूम के आए, फिर तलवार को न्याम में दौड़ाते हुए फिर आके पूरी शिद्दत से वार, तीसरी टांग कट गई, एक टांग पे ऊंट खड़ा है। जब एक टांग पे खड़ा ऊंट देखा तो उधर वाले लश्कर में शोर मच गया, हक हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, ये है अल्लाह की गैबी कुव्वत, ये है अल्लाह की गैबी ताकत। ये देखो अली ने ऊंट की टांगे भी कटवा दी लेकिन अल्लाह उस ऊंट को गिरने नहीं दे रहा। अली के नौकरों में सनसनाटी हो गई, या अली ये क्या हुआ? अली फौरन अली ने अपनी अबा फेंकी, अली टीले पे आए। मालिक जी मौला, मालिक टांग काट। मौला काट रहा, ऊंट गिर नहीं रहा। फरमाया ला हौला वाला पढ़ के काट, ऊंट नहीं शैतान खड़ा है। मालिक ला हौला वाला पढ़ के ऊंट की अगली टांग कर किताबें कहती है मालिक ने अपने घोड़े को दौड़ाया, मालिक ने दोनों घुटने जमीन पर रखे, ला हौला वाला पढ़ के मालिक ने ऊंट की टांग काटी। टांग का कटना था, ऊंट जमीन पे गिरने लगा, हमारी जमीन पे आने लगी, लोगों के दिल धड़कने बंद हो गए। ये अली ने क्या किया है? अभी नबी की ज़ौजा की तौहीन होने लगी है, अभी हमारी ऊंट की पोस्ट से जमीन पे आई नहीं थी। ये अली की पोस्ट के पीछे से एक बिजली की तेजी से जवान पूरी ताकत के साथ घोड़ा दौड़ा के भागा। उसने हमारी जमीन पे आने से पहले हौदज के अंदर हाथ डाला, उन्हें उठा के घोड़े की पोस्ट में बिठाया। उसने पीछे से आवाज हकेगा, हाय क्या किया अली ने? नबी की ज़ौजा को गैर का हाथ लग गया। उसने नकाब हटाकर चुप, तेरा भाई मोहम्मद भी नबी बकार हो। बगैर नहीं, तेरा भाई मोहम्मद। बादशाह हुसैन इज्जत दे जिसने 45 मिनट मेरा साथ दिया, अगली सदर भी उसी बंदे के लिए। बादशाह हुसैन इज्जत दे, शहजादी कौन है? तेरा भाई मोहम्मद बिन अब्बास। अब जिस जुमले के लिए जी पूरी मेहनत की है ना जी, जुमला नहीं पढ़ने लगा, मैं दलीलों के सर काटने लगा। एक लम्हे के लिए कोट शाह अपनी समाते मुझे उधार दे दे, अगले लम्हे में यूं अपने आप को अर्श पे हल्का महसूस करोगे। या जब मोहम्मद की आवाज आई, दोबारा आके खैमे में बिठाया गया। अली खुद अपने बेटों के साथ गुफ्तगू करने के लिए खैमे के बाहर आए। अली ने फरमाया मैंने पहले हसन को भेजा, फिर मैंने मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजा। मैंने बार बार कोशिश की कि आप वापस चली जाए, लेकिन आपने अपनी निस्बत का ख्याल नहीं किया। मुझे रसूल की निस्बत बड़ी अजीज थी। उन्होंने खैमे के अंदर बैठे हुए कहा, काश अली तू मेरी निस्बत को समझ आता, मैं मदीने जाके लोगों को बताऊंगी तूने रसूल की ज़ौजा के साथ ये सलूक किया। इतना कहना था, अली ने खैमे के बाहर से आवाज देगा दोबारा ये फख्र अली के सामने ना करना, रसूल की ज़ौजा थी है नहीं, थी है नहीं। इतना जुमला कहना तो उन्होंने कहा किस तरह निस्बत से महरूम कर सकता है? अली ने फरमाया मुझे मोहम्मद ने अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्स मोहम्मद होने के तहत आज से आपको निकाह से खारिज कर।
نفس پیغمبر، میں ہوں نفس اللہ۔ ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا نفس بھی تھا۔ اور جو نکاح پڑھواتے ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے جب صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو نفسی کا لفظ آتا ہے، نکاح جسم کا نہیں نفس کا ہوتا ہے۔ نفس محمد کا نام علی ہے، نفس محمد تھا نہیں، نفس محمد ہے۔ آج بھی کوئی اختیار محمد کو پردے میں بیٹھ کے استعمال کر رہا ہے۔ بس یہ ایسا واقعہ رونما ہونا تھا یا علی کی دشمنی اور پھیل گئی۔ پھر صفین آ گئی، صفین میں پھر علی کے دشمن علی کے سامنے نئے طریقے سے سامنے آ گئے۔ جمل اور صفین کی لڑائی کا بدلہ لینے کی خاطر شام سے زہر مدین کوفے بھجوائی گئی۔ کوفے میں قطامہ نامی عورت کو تیار کیا گیا، یمن سے ایک بندے کو خریدا گیا جس کا نام عبد الرحمن تھا، اسے کوفے بھیجا گیا۔ یہ قتل علی سے 1 مہینہ پہلے کوفے پہنچ گیا۔ جب یہ کوفے میں داخل ہوا، یہ پہلی بار مسجد میں علی کے پیچھے نماز پڑھنے آیا۔ مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوفے میں تھا یا بیمار ہو گیا، تاریخ کہتی ہے اس کی دوا اور پانی لے کے خود علی اس کے گھر گئے۔ اس کا کوفے میں کوئی تھا نہیں، علی نے اسے اپنے ہاتھوں سے دوا پلائی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اس ملاؤن نے کہا میں نے دنیا میں تجھ جیسا شریف امام نہیں دیکھا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے کہا یا علی آپ روئے کیوں ہیں؟ علی نے فرمایا ایک طرف میری امامت کی تعریفیں کرتا ہے، میری بیٹیوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے گھر بیٹھ کے علی نے فرمایا تو میرا قاتل ہے۔ اس نے کہا یا علی میں آپ کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ علی نے فرمایا میں جانتا ہوں تو میرا قاتل ہے۔ تو کس کے گھر میں رکا ہوا ہے؟ تو نے اپنی تلوار کہاں سے خرید کے کس زہر میں بجھائی ہوئی ہے؟ اگر تو کہے تو میں ابھی تجھے بتاؤں کہ اس وقت وہ تیری تلوار کس کے گھر زہر میں بجھی ہوئی ہے جو تو نے وہاں سے 10 دن کے بعد اٹھانی ہے۔ اس تلوار کو تو نے سنبھالنا ہے اور 19 کی صبح تو نے میرے سر پہ ضرب لگانی ہے۔